السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس، تاریخ اور سیاسیات، مارچ 2023 کا پیپر ہے۔ ایس ایس سی بورڈ سالڈ ایگزام پیپر، کوشچن آنسر۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دیے ہوئے متبادلات میں سے مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے۔ پہلا ہے، عالمی شہرت یافتہ مصور لیونارڈو دا ونچی کی تیار کردہ تصویر ڈیش لور عجائب گھر میں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے بے، مونالیزا۔ دوسرا ہے، تھامس کک نے ڈیش بیچنے کی ایجنسی کا کاروبار شروع کیا۔ اس کا صحیح جواب ہے دال، سیاحت کی ٹکٹیں۔ تیسرا ہے، 19ویں صدی میں خواتین کے متعلق لکھنے والے مصنفین میں ڈیش کا نام نمایاں ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے الف، تارا بائی شندے۔ بی ہے، درج ذیل غلط جوڑی پہچان کر دوبارہ لکھیے۔ پہلا ہے، غلط جوڑی ہے پونا لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی۔ اس کا صحیح جواب ہے ممبئی لائبریری آف ایشیاٹک سوسائٹی۔ دوسرا ہے، غلط جوڑی ہے کارل مارکس انگلینڈ یا کارل مارکس انگلستان۔ صحیح جوڑی ہوگی کارل مارکس جرمنی۔ تیسرا ہے، غلط جوڑی ہے 6 ماہی 2 مہینے، جبکہ صحیح جوڑی ہے 6 ماہی 3 مہینے۔ دوسرے کا اے ہے، درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ کوئی 2 کرنا ہے 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، یورپ کے اہم مفکرین۔ اس کا جواب ہے رینے ڈیکارڈ، جارج ولیم فریڈرک ہیگل، والٹیر، لیوپولڈ وان رانکے۔ دوسرا ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ بھارت میں غاروں کی تصویروں کے مقامات۔ پہلا ہے اجنتا کے غار، دوسرا بھیم بیٹکا کے غار، تیسرا ایلورا کے غار، چوتھا ایلیفینٹا کے غار۔ تیسرا ہے، مندرجہ ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ آزادی سے قبل کے اخبارات، پربھاکر، کیسری، مراٹھا، درپن۔ سوال نمبر 2 کا بے ہے، مندرجہ ذیل پر مختصر نوٹ لکھیے۔ کوئی 2۔ پہلا ہے بولی، دوسرا عوامی تاریخ، تیسرا مراٹھی تھیٹر۔ پہلے کا جواب ہے، ایک بولی ایک زبان کی ایک شکل ہے جو ایک چھوٹے گروپ کے ذریعے بولی جاتی ہے۔ کسی کا لہجہ ان کی بولی کا حصہ ہے۔ اس طرح بعض اوقات کسی کا لہجہ ظاہر کر سکتا ہے کہ وہ کہاں سے ہے۔ بولیوں کی کچھ مثالوں میں معیاری بولی، جنوبی امریکی بولی، امریکن ورناکولر انگلش اور اپالاچین بولی شامل ہیں۔ دوسرا ہے مراٹھی تھیٹر۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، کسی فرد یا گروہ کے ذریعے فنون لطیفہ پیش کرنے کی جگہ یعنی تھیٹر ہے۔ 19ویں صدی کے وسط میں مراٹھی تھیٹر وجود میں آیا۔ وشنو داس بھاوے مراٹھی تھیٹر کے بانی تھے۔ دوسرا ہے، ابتدائی دور میں تاریخی اور دیومالائی ڈراموں کے ساتھ ساتھ ہلکے پھلکے تربیہ ڈرامے بھی تھیٹر میں پیش کیے گئے۔ ان ڈراموں کی اسکرپٹ تحریری شکل میں نہیں ہوتی تھی۔ تیسرا ہے، ڈرامہ تھورلے مادھوراؤ پیشوے سے مکمل طور پر تحریری اسکرپٹ والے ڈراموں کی روایت شروع ہوئی۔ 19ویں صدی کے اواخر میں سنگیت ناٹک کی روایت کا آغاز ہوا۔ سماجی مسائل اور تاریخی موضوعات پر مبنی ڈرامے پیش کیے جانے لگے۔ چوتھا ہے، مراٹھی تھیٹر کے زوال کے دور میں آچاریہ اترے کے ڈراموں نے تھیٹر کو سہارا دیا۔ وی شرواڑکر، وجے تینڈولکر، وسنت کانیٹکر جیسے ادیبوں نے مراٹھی تھیٹر کو مالا مال کر دیا۔ درج ذیل بیانات کی وجوہات کے ساتھ وضاحت کیجیے۔ کوئی 2، 4 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، تمام ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن انتہائی مقبول ترین ذریعہ ہے۔ دوسرا ہے، مہاراشٹر میں سنت ایک ناتھ کے بھاروڑ مشہور ہوئے۔ اس کا جواب ہے، سنت ایک ناتھ نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے کئی بھاروڑ لکھے۔ پہلا نقطہ، ان بھاروڑوں میں ڈرامائیت کا عنصر ان کے موضوعات میں تنوع تھا۔ دوسرا، مزاح کے ذریعے لوگوں کو تعلیم دینے اور نصیحت کرنے کا یہ طریقہ لوگوں کو پسند آیا۔ تیسرا، یہ بھاروڑ دھن پر گائے جا سکتے تھے، اس وجہ سے عوامی موسیقی کی مدد سے انہیں گایا جاتا تھا۔ چوتھا ہے، عملی زندگی کی سیدھی سادی مثالوں کو مزاح کے رنگ میں تخلیق کرنے کی وجہ سے سنت ایک ناتھ کے بھاروڑ مشہور و مقبول ہوئے۔ تیسرا سوال ہے، آیورویدک معالجے کے لیے غیر ملکی سیاح بھارت آتے ہیں۔ چوتھا، میجر دھیان چند کو ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ اس کا جواب ہے، میجر دھیان چند بھارتی ہاکی ٹیم کے اہم کھلاڑی اور کپتان تھے۔ دوسرا، انہوں نے 1928، 1932 اور 1936 کے مسلسل 3 اولمپک مقابلوں میں بھارت کی نمائندگی کی اور بھارت کو ہاکی کا گولڈ میڈل دلایا۔ تیسرا، 1932 کے اولمپک میں انہوں نے امریکہ اور جاپان کے خلاف 25 گول کیے۔
चौथा है, انہوں نے کھیل کے عرصے میں قومی اور بین الاقوامی مقابلوں میں 400 سے زیادہ گول کیے۔ ہاکی میں ان کے اس کارنامے کی وجہ سے انہیں ہاکی کا جادوگر کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، درج ذیل عبارت کا بغور مطالعہ کیجیے اور نیچے دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیے۔ کھیلوں اور یونانیوں کے درمیان رشتہ قدیم زمانے سے قائم ہے۔ کھیلوں کو باقاعدہ اور منظم شکل یونانیوں نے ہی دی ہے۔ دوڑ، تھالی پھینک، رتھ اور گھوڑ دوڑ، کشتی، مکے بازی کے مقابلے وغیرہ یونانیوں نے شروع کیے۔ کھیلوں کے مقابلے قدیم اولمپک یونان کے شہر اولمپیا میں منعقد کیے جاتے تھے۔ ان مقابلوں میں حصہ لینا اور جیت حاصل کرنا باعث فخر سمجھا جاتا تھا۔ سوالات ہے، پہلا سوال ہے، قدیم اولمپک کھیلوں کے مقابلے کس شہر میں منعقد کیے جاتے تھے؟ 1 نمبر۔ دوسرا، کھیل اور یونانیوں کے درمیان رشتہ کس زمانے سے قائم ہے؟ 1 نمبر۔ تیسرا ہے، اولمپک کھیلوں سے متعلق اپنی رائے پیش کیجیے۔ پہلے کا جواب ہے، قدیم اولمپک مقابلے اولمپیا شہر میں منعقد کیے جاتے تھے۔ دوسرا، کھیل اور یونان کے درمیان رشتہ زمانہ قدیم سے قائم ہے۔ تیسرے کا جواب ہے، اولمپک گیمز ایک اہم بین الاقوامی ایونٹ ہے جس میں موسم گرما اور موسم سرما کے کھیل شامل ہیں۔ سمر اولمپک گیمز اور سرمائی اولمپک گیمز ہر 4 سال بعد منعقد ہوتے ہیں۔ اصل میں قدیم اولمپک گیمز قدیم یونان میں اولمپیا میں منعقد ہوئے تھے۔ پہلے کھیل 1776 قبل مسیح میں ہوئے تھے۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل سوالات کے مفصل جوابات لکھیے۔ کوئی 6 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے، بکھر سے کیا مراد ہے؟ بکھر سے متعلق مفصل معلومات لکھیے۔ دوسرا ہے، تاریخی ماخذ کی حفاظت کے لیے کم از کم 6 طریقے بتائیے۔ تیسرا، سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کی وضاحت کیجیے۔ چوتھا، محافظ خانوں کے انتظامیہ میں کون سے کام اہم انجام ہوتے ہیں؟ تاریخی ماخذ کی حفاظت کے لیے کم از کم 6 طریقے۔ اس کا جواب ہے، تاریخی ماخذ میں تحریری، طبعی اور زبانی ماخذ شامل ہے۔ ان ماخذوں کی حفاظت مختلف طریقوں سے کرنی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اس کے لیے درج ذیل تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ پہلا ہے، قلعوں، یادگاروں، محلوں جیسی تاریخی عمارتوں کی باقاعدگی سے مرمت کی جانی چاہیے۔ عمارتوں کو نقصان پہنچانے، ان پر نام لکھنے اور کھودنے سے بچاؤ کی تدابیر کی جانی چاہیے۔ دوسرا، تاریخی سکوں، ہتھیاروں وغیرہ اشیاء کو بہت سنبھال کے رکھنا چاہیے اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ چوری نہ ہونے پائیں۔ تاریخی ماخذ کی حفاظت تحفظ کے لیے سخت قوانین بنائے جائیں۔ تیسرا ہے، ادویہ، لوک گیت وغیرہ زبانی ادب کو جمع کر کے انہیں تحریری شکل میں محفوظ کر لیا جائے۔ چوتھا، قدیم کتابوں کو دیمک اور پھپھوند سے محفوظ رکھا جائے۔ نمی اور مرطوب ہوا سے پھپھوند زندہ رہتی ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے کہ انہیں پانی نہ لگنے پائے۔ کیڑے مار دوائیں استعمال کی جائیں۔ پانچواں، ان تمام ماخذوں کی حفاظت کے لیے تجربہ کار ماہرین سے صلاح مشورہ کیا جائے۔ چھٹا، سماج کو ان ماخذوں کی اہمیت سے آگاہ کرنے کے لیے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے سماج کو سمجھایا جائے۔ ان ماخذوں اور قدیم تاریخ کے تئیں عوام کے دلوں میں اپنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ قدیم ورثہ ہونے کی وجہ سے ان کی اہمیت جتا کر دل میں ان کی محبت جگائیں۔ ساتواں، تاریخی ماخذوں کی حفاظت کے لیے کام میں عوام کو بڑے پیمانے پر شامل کیا جائے، اس کے لیے مناسب پروگرام منعقد کیے جائیں۔ اگلا سوال ہے، سیاحت سے متعلق پیشہ ورانہ شعبوں کی وضاحت۔ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ ہے، سیاحوں کے رہنے کے لیے قیام گاہ لاج قائم کرنا، ان کی تعمیر سے متعلق کاروبار۔ دوسرا، کھانے کی چیزوں کی دکانیں، ہوٹلیں وغیرہ کاروبار۔ تیسرا، دستی صنعت اور گھریلو صنعت اور ان کی فروخت کے لیے دکانیں۔ چوتھا، ہوٹلوں کے لیے درکار دودھ، سبزی، ترکاریاں، کرانہ وغیرہ کی فراہمی کے لیے زراعت اور غلہ بانی کے پیشے۔ پانچواں، سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے بس، رکشہ، ٹیکسی وغیرہ کی صنعت۔ چھٹا، ٹریولنگ ایجنٹ، فوٹوگرافر، گائیڈ، مقامات کی معلومات شائع کرنے والے، ناشر وغیرہ کاروبار بھی سیاحت سے متعلق ہیں۔ اسی وجہ سے میرا خیال ہے کہ سیاحت سب سے زیادہ روزگار پیدا کرنے والا کاروبار ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، محافظ خانوں کے انتظامیہ میں کون کون سے اہم کام ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، پہلا نقطہ، اہم اندراجات کے حامل کاغذات، خط و کتابت میں کوئی تبدیلی کیے بغیر محفوظ رکھنا، اہم خط و کتابت کے کاغذات کو مخفی رکھنا، کاغذات کی درجہ بندی کر کے فہرست تیار کرنا، پرانے کاغذات کی دیمک، مرطوب آب و ہوا سے حفاظت کرنا، قوم کا تہذیبی اور تاریخی ورثہ اگلی نسل کے لیے محفوظ رکھنا، ریکارڈ کے انتظامات سے متعلق اصلاح شدہ طریقہ عمل میں لانا، کمپیوٹر نظام کو استعمال کرنا،
5واں زونل اور مقامی محافظ خانے قائم کرنا۔ چھٹا محافظ خانے کے روزمرہ کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دینے کے لیے مشینری نظام تشکیل دینا۔ سوال نمبر 6 ہے اس کا مناسب متبادل چن کر بیانات مکمل کیجیے 2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے ذیل کے کس قانون کے ذریعے خواتین کو اپنی آزادی برقرار رکھنے اور ذاتی ترقی کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا گیا؟ اس کا صحیح جواب ہے جہیز مخالف قانون۔ دوسرا 1986 میں ڈیش قانون وضع کیا گیا، اس کا صحیح جواب ہے تحفظ صارفین قانون۔ 7واں سوال ہے درج ذیل بیانات صحیح ہیں یا غلط؟ وجوہات کے ساتھ بیان کیجیے۔ کوئی 2-4 نمبرات کے لیے۔ دستور کسی زندہ دستاویز کی مانند ہوتا ہے۔ دوسرا مخصوص حالات میں الیکشن کمیشن کسی حلقہ انتخاب میں دوبارہ انتخاب کرواتا ہے۔ تیسرا تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پہلے کا جواب ہے بیان صحیح ہے، کیونکہ دستور تحریری شکل میں ہونے کے باوجود کتاب میں بند نہیں ہے بلکہ سب پر ظاہر ہے۔ دوسرا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق دستور میں ترمیم کرنے کا حق پارلیمنٹ کو حاصل ہے۔ تیسرا دستور کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچائے بغیر عوام کی خواہشات پوری کرنے کے لیے پارلیمنٹ اس میں ترمیم کر سکتی ہے۔ دستور کی اس لچکدار خصوصیت کی وجہ سے اس کی حیثیت کسی زندہ دستاویز کی مانند ہے۔ دوسرا یہ صحیح ہے۔ اس کا پہلا نقطہ ہے بعض اوقات ودھان سبھا یا لوک سبھا کا کوئی رکن اپنی نمائندگی سے استعفیٰ دے دیتا ہے۔ دوسرا کسی رکن کا اچانک انتقال ہو جاتا ہے۔ تیسرا کسی منتخب رکن نے پارٹی تبدیل کی تو پارٹی بدل مخالف قانون کے مطابق اس کی رکنیت رد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حلقہ انتخاب کا کام کون کرے گا؟ اس وجہ سے الیکشن کمیشن اس جگہ کے لیے ضمنی الیکشن کرواتا ہے۔ تیسرا یہ بیان غلط ہے، کیونکہ پہلا نقطہ ہے کوئی بھی تحریک قیادت ہی کی وجہ سے فعال رہتی ہے اور وسیع ہوتی ہے۔ تحریک کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار بھی مضبوط قیادت پر ہوتا ہے۔ دوسرا تحریک کے پروگرام احتجاج کی سمت اور شدت کم یا زیادہ کرنا ہے، اس بارے میں مضبوط قیادت ہی مناسب فیصلہ کر سکتی ہے۔ تیسرا مضبوط قیادت ہی لوگوں تک پہنچ کر عوامی حمایت حاصل کر سکتی ہے اور تحریک کے اثرات کو بڑھا سکتی ہے۔ اس وجہ سے تحریک کے لیے مضبوط قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 کا اے ہے درج ذیل تصورات کو واضح کیجیے۔ کوئی 1-2 نمبرات کے لیے۔ قومی پارٹی بدعنوانی۔ قومی سطح پر فعال پارٹی کو قومی پارٹی کہتے ہیں۔ قومی پارٹی کی حیثیت سے منظوری حاصل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن نے درج ذیل شرائط طے کیے ہیں۔ کم از کم 4 ریاستوں میں پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں یا ودھان سبھا کے الیکشن میں کم از کم 6% سے زائد ووٹ حاصل کرنا ضروری ہے، یا کم از کم 4 رکن لوک سبھا کے لیے منتخب ہونا ضروری ہے، یا پچھلے لوک سبھا کے الیکشن میں کم از کم 3 ریاستوں میں مجموعی طور پر لوک سبھا کی کل نشستوں کی 2% نشستیں منتخب ہونا ضروری ہے، یا کم از کم 4 ریاستوں میں ریاستی سطح کی پارٹی کی حیثیت سے منظوری ملنا ضروری ہے۔ دوسرا ہے بدعنوانی۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے قانون توڑ کر واجبی سے زیادہ پیسے لینا اور دوسروں کو ٹھگنا بدعنوانی کہلاتا ہے۔ دوسرا ایسا نہیں ہے کہ بدعنوانی صرف معاشی نوعیت کی ہوتی ہے، بلکہ سماجی، سیاسی، مذہبی، سرکاری غرضے کے ہر سطح پر بدعنوانی ہوتی ہے۔ تیسرا اختیارات کا غلط استعمال بھی ایک طرح کی بدعنوانی ہے۔ انتخابات میں غلط کام یا گڑبڑی کرنا، رشوت دینا اور لینا، مال کا ذخیرہ کر کے زیادہ قیمت پر فروخت کرنا وغیرہ بدعنوانی ہی کی قسمیں ہیں۔ چوتھا بھارت میں عوامی اور نجی شعبوں میں بدعنوانی سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ بڑھتی ہوئی بدعنوانی کی وجہ سے جمہوریت سے لوگوں کا بھروسہ اٹھ سکتا ہے۔ بے ہے دی گئی ہدایت کے مطابق عمل کیجیے۔ کوئی 1-2 نمبرات کے لیے۔ درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ بھارت کی اہم تحریکیں۔ بھارت کی اہم تحریکیں صارفین کی تحریک، آزادی نصفہ کی تحریک، مزدوروں کی تحریک، آدیواسی تحریک، کسان تحریک، ماحولیاتی تحریک۔ درج ذیل تصوراتی خاکہ مکمل کیجیے۔ بھارت کی علاقائی پارٹیاں: شیو سینا، سماجوادی پارٹی، شیتکری کامگار پکش، مہاراشٹر نو نرمان سینا۔ درج ذیل سوالوں کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی 1-2 نمبرات کے لیے۔ پہلا ہے سماجی انصاف قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوسرا آزادانہ ماحول اور منصفانہ طریقے سے الیکشن کروانے میں کن چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
اس کا جواب ہے آزادانہ ماحول اور منصفانہ طریقے سے الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو درج ذیل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ملک کی وسعت اور کثیر آبادی کے پیش نظر الیکشن کی منصوبہ بندی کرنا، الیکشن میں ہونے والی مالی بدعنوانیوں کو روکنا، مجرمانہ پس منظر کے حامل امیدواروں کو الیکشن لڑنے سے روکنا اور سیاست کو جرائم آلودہ کرنے والے ماحول میں کامیابی سے الیکشن کروانا۔ چوتھا ہے الیکشن کے عرصے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات سے پیدا ہونے والے دہشت کے ماحول میں الیکشن کروانا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔